ہر سیما پار کر چکی ہے اور بھارت میں اس کو شہریت دینے کے لیے بھی درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک بھارت یہ کلیئر نہیں کر پایا کہ آیا یہ خاتون ایجنٹ ہے بقول ان کے یا یہ کوئی لو میرج کا معاملہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ شہریت بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ایک نئی اب ایک تحقیقات ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ اے ٹی ایس نے بہت سارے سوالات اور نوئیڈا پولیس نے بہت سارے سوالات اور انٹروگیشن اس خاتون سے کی تھی اور بعد میں انہیں اسے چھوڑ دیا۔ اب دوبارہ جناب بھارت کی خفیہ جو ایجنسیاں ہیں اور را جو ہیں انہوں نے کورٹ سے دوبارہ پرمیشن لے کر، کیونکہ اس کی ایک چیٹ لیک ہوئی ہے اور اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی شک و شبہات اور جھوٹ پر مبنی ہیں، اس لیے دوبارہ سے ایک نئی چال انہوں نے چلی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جناب کہ وہ کورٹ سے پرمیشن لے کر سیما حیدر کے 5 ٹیسٹ کروائیں گے۔ وہ 5 ٹیسٹ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جناب انہوں نے کہا کہ آئی کیو ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ نمبر 1 پہ کون سا ٹیسٹ کروایا جائے گا؟ آئی کیو ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ خاتون اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے اور میڈیا کے اوپر اس طرح سے جواب دینا اور ہندی زبان بولنا اور انگلش زبان بولنا اور اے ٹی ایس کو فیس کرنا اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، تو یہ خاتون کوئی جناب بہت زیادہ کوئی کلیور ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، اور اس کی ذہنی صلاحیت کو جاننے کے لیے اور چیزوں کو پرسیو کرنے کے لیے اس کا آئی کیو ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگایا جا سکے یہ خاتون کوئی ایجنٹ ہے کیا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ انہوں نے کہا جناب اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اس نے پاکستان میں 1 سال پہلے ہندو مذہب اختیار کر لیا تھا اور سچن سے شادی کر لی تھی، تو آیا یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ اس حوالے سے ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ اس کا جو ہے انہوں نے کروانے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو تیسرا ٹیسٹ انہوں نے جو کیا ہے وہ ہے انٹرسٹ ٹیسٹ۔ انٹرسٹ ٹیسٹ کیا ہے کہ جناب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ اسے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان سے بڑی دلچسپی ہے اور وہ ہندوستان سے بڑا پیار کرتی ہے، ہندی زبان سے متاثرہ ہو کر 7 سمندر پار سچن کے پاس آ چکی ہے، تو آیا اس کی پسند ناپسند جاننے کے لیے ایک انٹرسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جناب نیورو سائیکالوجیکل ٹیسٹ۔ اس کی ذہنی حالت کیا ہے، یہ ریشنل آنسر دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس ٹیسٹ میں اس سے مختلف طرح کے سوالات کیے جائیں گے اور پرسیو کیا جائے گا، محسوس کیا جائے گا، جج کیا جائے گا کہ آیا ان سوالات کے جوابات یہ ایک عام انسان کی طرح دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اور 5واں ٹیسٹ ہے ہیومن سیکشولیٹی بیہیویئر، کہ اس میں سیکشل دلچسپی کتنی ہے، کیونکہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سچن کی ساتھ ساتھ اس کے کوئی اور بھی آرمی آفیشلز کے ساتھ رابطے تھے اور سوشل میڈیا، آیا اس کے پیچھے کچھ اور معاملات ہیں یا یہ ہیں۔ تو یہ 5 طرح کے ٹیسٹ جو ہے وہ سیما حیدر کے کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر اب میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا 2 FIR وہاں پہ کٹی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک کی سزائے موت تک ہے، اور اس کے باوجود جس کے اوپر وہ بیل پر ہیں، اور اس کے باوجود ان کے وکیل جو ہیں AP سنگھ، وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو شہریت جو ہے وہ ہر حال میں ملنی چاہیے اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں AP سنگھ صاحب، یہ بھی ان کے اس بیان کے بعد جو لوگ 15 سال سے رہ رہے تھے بھارت میں، انہوں نے بھی مدعا اٹھایا کہ اگر اس کو شہریت دی جائے تو ہمیں بھی شہریت دی جائے۔ بہرحال سب سے پہلے یہ کلیئر کریں، اس خاتون کا سٹیٹس کلیئر کریں، ابھی تو آپ لوگ خود الجھنوں میں ہیں، دین اس کو شہریت کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ ایک نئی چال انہوں نے چلی ہے اور اس میں اس طرح سے چیزیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑا جناب اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس صدی کی سب سے بڑی جناب لو سٹوری، اور سچن نے جناب بازی مار لی اور سیما جو ہے وہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، جناب بارڈر پار کر کے پہنچ گئی ہے سچن کے پاس۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پورا الیکٹرانک میڈیا اور ہندی میڈیا اور سوشل میڈیا جناب اس کے اوپر لگا ہوا ہے، جناب سیما اور سچن، کیا بات ہے۔ لیکن اس کیس کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر ابھی کسی نے بات نہیں کی۔ عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا جناب buy 1 get 1 free، لیکن یہ انوکھا عشق دیکھا ہے آپ نے
کہ اس خاتون کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی جس میں سے 2 بچے ہیں، اور دین دوسری شادی ہوئی جس میں سے 4 بچے ہیں، اور یہ 4 بچوں کی ماں جو ہے وہ سچن کو اس سے محبت ہوئی ہے، جس کو بائی 1 گیٹ 4 فری یہاں پہ جملہ صحیح رہے گا کہ ایک کے ساتھ 4 بچے بھی ملے ہیں۔ تو بظاہر تو جناب یہ ایک لو سٹوری لگتی ہے، اور جناب سوشل میڈیا اس کے اوپر بڑی بات کر رہا ہے، لیکن جو ایک قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص، اس کا جو شوہر تھا غلام حیدر، جو سعودی عرب میں مقیم ہے اور وہاں پہ کام وغیرہ کر رہا ہے، لیبر ہے، اور جو دن رات محنت کر کے وہاں پہ لیبر کر کے اپنے بچوں کے لیے اس کو پیسے بھیجتا رہا، اور اس کے لیے اس نے ایک پلاٹ خریدا اور وہ پلاٹ بھی بعد میں بھیج دیا، اس کے 4 بچوں کو بھی سمگل کر کے بیرون ملک لے گئی، نیپال لے گئی، انڈیا لے گئی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس شخص کے لیے کسی نے آواز اٹھائی؟ اس شخص کو اس کی اولاد سے محروم کیا گیا۔ دنیا کا کوئی قانون اس حوالے سے نہیں ہے کہ جو باپ کو بالکل اپنے بچوں سے ملاقات کرنے کے حوالے سے یا اپنے بچوں کی کسٹڈی سے محروم کرتا ہو، لیکن اس خاتون نے سرحد پار وداؤٹ دا پرمیشن آف دا نیچرل گارڈین، جو کہ اس کا والد ہے، اس کو یہ بتایا کہ بچے پاکستان میں اور خود نیپال میں تھے، اور وہاں سے بغیر ویزا کے وہ انڈیا چلی گئی سچن کے پاس۔ اور افسوسناک چیز ہے یہ ہے کہ عدالت نے جناب اسے 2 گھنٹے رکھنے کے بعد چھوڑ دیا۔ عام طر کسی شخص کے پاس کچھ ڈاکومنٹس پورے نہ ہوں تو جناب سالوں سال اس کی بیل نہیں ہوتی اور اسے اریسٹ کر لیا جاتا، لیکن یہ کیس مختلف ہے۔ بعد ازاں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ غائب ہو گئے جی، خفیہ ایجنسی نے اٹھا لیا، پھر خفیہ ایجنسی نے چھوڑ دیا۔ بہرحال قصہ مقصر یہ ہے کہ اس 4 بچوں کا جو باپ ہے وہ اپنی مظلومیت کا رونا کس کے پاس جا کر روئے گا، اور اس کے بچوں کو جو سمگل کر لیا گیا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ان بچوں کی کسٹڈی اس والد کو کیسے ملے گی، جبکہ ان کی والدہ جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے، اور وہ زبردستی ان بچوں کو بھی مذہب تبدیل کروائے گی۔ اس ساری صورتحال میں آیا وہ بچے مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ آیا ان کا والد اس چیز میں رضامند ہے یا نہیں؟ اس ساری صورتحال میں جو زیادتی ہے وہ والد کے ساتھ ہے، اور پاکستان اور دنیا بھر کی خواتین کے لیے اس خاتون نے ایک غلط میسج دیا ہے۔ اس حوالے سے غلام حیدر نے بڑا ایک فیصلہ کیا ہے جو بھی سننے میں آ رہا ہے، شاہد حسین اور دیگر چینلز کے اوپر بھی اس نے بات کی، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے نامعلوم FIR اغوا کی کٹوائی تھی، گمشدگی کی کٹوائی تھی، اور اب وہ حکومت پاکستان اور دیگر اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں اسے واپس دلوائے جائیں۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سیما حیدر ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی بچی اسے واپس دلوائے گی، اور اس کی بیوی اسے واپس دلوائے گی۔ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو یہ شادی بھی نہیں کر سکتی، اس شادی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا کوئی قانون پاگل کی شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔